बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं दफ़ाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे हामिद मीर का जो मामला है, क्या हामिद मीर को इस बार NRO दे देना चाहिए, क्या हामिद मीर की माफ़ी कबूल कर लेनी चाहिए। दूसरी जानब पाकिस्तान की आवाम की जानिब से ये पुरज़ोर मुतालबा किया जा रहा है कि इस बार हामिद मीर को अगर NRO दे दिया गया तो हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, अगर हामिद मीर की माफ़ी कबूल कर ली गई तो हम ये भी कबूल नहीं करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो सर आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर। सर बताइएगा इस हवाले से कि जो मुतालबा सामने आ रहा है पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान की आवाम का, कि इस बार हामिद मीर साहब को NRO नहीं लेने देंगे, हामिद मीर की माफ़ी कबूल नहीं की जाएगी। क्या कहते हैं, ये दुरुस्त मुतालबा है? आप इससे इत्तेफाक करती हैं? और क्या अब रियासत को एक्शन लेना होगा, हामिद मीर को गिरफ़्तार करना होगा और पाकिस्तान की आवाम को अब मुतमिन करना होगा? आप समझते हैं कि रियासत अब एक्शन लेगी? सर इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर। पहले तो ये समझिए और लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म के जो सहाफ़ी होते हैं और इस किस्म की जो सहाफ़त होती है, जिस किस्म की ये सहाफ़त करते हैं, हामिद मीर और जैसे बहुत सारे गमाश्ते जो येलो जर्नलिज्म करते हैं वो अपने आप को रियासत से या अपने आप को लोगों से या अपने आप को हुकूमत से ऊंचा साबित करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ को छुपाते हैं अपने बारे में, जिनका पब्लिक को पता नहीं होता, और अगर आम आदमी उनको जान ले तो शायद उसकी आंखें खुल जाएं। हामिद मीर जिस किस्म का इंसान है, या हामिद मीर की जो अपब्रिंगिंग है, उसमें आपको पता है कि वो बुनियादी तौर पे उसके वालिद साहब जो थे वो नवाए वक्त में एडिटर थे, नवाए वक्त में कॉलम लिखा करते थे, और नवाए वक्त में एक कॉलम लिखते हुए उन्होंने 1971 की वॉर के अगर उनके कॉलम पढ़े तो उन कॉलम में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिन में को पाकिस्तान के बनने से या पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान की हुकूमत से इख्तलाफ किया गया हो, बल्कि वो जो प्रोपेगेंडा 1971 का था, तो वारिस मीर उसके जवाब में कॉलम लिखा करते थे। दुनिया में हर जगह, हर मुल्क में इख्तलाफ राय लोगों में पाया जाता है। वो इख्तलाफ राय बुनियादी और सहाफ़ियों में बहुत ज़्यादा होता है वो इख्तलाफ राय या वो जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो हुकूमत के ऊपर होता है, हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर होता है, इश्यूज़ के ऊपर होता है। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे सहाफ़ी, अपने आप को सहाफ़ी कहलाने वाले लोग मुल्क की असास के ख़िलाफ़ बात करते हो। देखिए, मुल्क माँ की तरह होता है, मुल्क की मिट्टी से लोग माँ की तरह मोहब्बत करते हैं, और माँ की इज्जत को प्रोटेक्ट करना, माँ की ताज़ीम करना, माँ की तकरीम करना, ये हर गैरतमंद इंसान का फ़र्ज होता है। लेकिन ऐसे ऐसे बेगैरत आपको मिलेंगे पूरी दुनिया में, जो अपनी माँ को जायदाद के लिए, अपनी माँ को पैसे के लिए, या तो वो उनको ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, या कुछ और नहीं करता तो उनको अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश, वो बेगैरत होते हैं। और जो अपने बाप के खिलाफ बात करता है वो भी बेगैरत होता है। तो हामिद मीर में ये दोनों क्वालिटीज बदरजा अतम मौजूद है, कि वो अपने बाप को मिस कोट करके बांग्लादेश में ये कहा करता था कि मेरे वालिद साहब ने पब्लिक स्पीच की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की फौज को कहा कि जी आपने ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म किया। अपनी रियासत के बारे में बात करके वो माँ के बारे में माँ को गाली देता है, जब वो बांग्लादेश में बैठ के, बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ। तो जो शख्स माँ और बाप की इज्जत ना करता हो, जो माँ और बाप के पीठ में छुरा घोंपता हो, जो अपने माँ और बाप को गाली देता हो, उसको आप गैरतमंद इंसान कह सकते? मैं पाकिस्तान के लोगों से सवाल, वो बेगैरत होता है, ये मेरी बात सुन ले, वो बेशरम होता है, वो बेहया होता है, वो बिका हुआ होता है। हामिद मीर एक बहुत आम सी फैमिली से ताल्लुक रखता था। इसके पास जो मोटरसाइकिल था उसमें किक नहीं होती थी, उसको दौड़ के चलाया करता था। अगर इसकी अर्ली स्टेजेस को देखें, उसके बाद इसकी ग्रो अप देखें। मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ वो बातें आपको बताना चाहता हूँ या लोगों को बताना चाहता हूँ जो हकायक हैं और वो मौजूद हैं, उनको चेक किया जा सकता है। इस शख्स ने ये एक रिपोर्टर के तौर पे शुरू किया, फिर ये गया औसाफ में गया, वहाँ उस ज़माने में ये आईएसआई के लिए, एजेंसी के लिए काम करता था। उन्होंने ही इसका एक इंटरव्यू उसामा बिन लादेन से करवाया,
وہ اسامہ بن لادن سے انٹرویو کر کے آیا, اس نے وہ انٹرویو چھاپا, اس انٹرویو کو اس نے دبا کے بیچا. وہ 2 قسطوں میں وہ انٹرویو چھپا تھا, 2 انٹرویو چھپے تھے. دوسرا جب انٹرویو چھپا تو اس کے صحافی بھائیوں نے کہا کہ یہ ایک ڈبنک انٹرویو ہے, یہ ایک جعلی انٹرویو ہے, یہ انٹرویو نہیں ہوا ہے. لیکن یہ شخص اپنی افیلیشن اسامہ بن لادن اور جہادی آرگنائزیشن جو پاکستان کے اندر یا افغانستان کے اندر عام لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف لڑ رہی تھی, جو اب پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے جس میں تحریک طالبان ہے, طالبان پاکستان, یہ شخص ان کے لیے ٹاؤٹ کے طور پہ کام کرتا تھا. اس کو اسلام آباد میں آپ چیک کیجئے گا, اس کو اسلام آباد میں لنکج سمجھا جاتا تھا جہادی آرگنائزیشن کے درمیان اور جو ایجنسیز ہیں ان کے درمیان. ان سے یہ 300 روپے لے کے 500 روپے لے کے 1000 روپے کام کرتا تھا. اور پولیٹیکلی جس طرح اس نے جب وہ انٹرویو بیچا تو اس کو خوب بیچا اس شخص نے, اس انٹرویو کو اپنے آپ کو اس نے بڑا ڈائی ہارڈ جہادیوں کا سپورٹر ثابت کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جب 9/11 ہوا یا اس کے بعد جب یہ دہشت گردی وغیرہ خلاف جنگ شروع ہوئی اور امریکنز جو ہے وہ آگئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ دہشت گرد آرگنائزیشن ہے اور تحریک طالبان دہشت گرد ہے اور جس کو CIA نے کھڑا کیا تھا, اور تو یہ اس کی کایا پلٹ گئی. یہ امریکنز کی گود میں جا کے بیٹھ گیا. امریکہ میں جا کے یہ ملتا رہا اپنا کیا کہتے ہیں ہلری کلنٹن کو اور وہ امریکن نائب ان کو, وہاں جا کے کہتا رہا کہ یہ تو میری مدر اللہ کی طرح. یار اس کا کریکٹر دیکھیے, آپ کبھی آ کے وہ اٹھا کے آڈیو سن لیجئے گا, اس کا کریکٹر دیکھیے کیا ہے. یہ کتنے گندے اور کتنے غلیظ کریکٹر کا مالک ہے. کیونکہ میں حقائق کے طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے یا اس کو کیوں معاف نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹاؤٹ ہے, یہ CIA کا ایجنٹ ہے, یہ جرمن انٹیلیجنس ایجنسی, یہ دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی سے پیسے لیتا ہے. اس نے کیا کیا, یہ مخبر تھا, نواز شریف کی خبر جو ہے زرداری کو دیتا تھا, زرداری کی خبر نواز شریف کو دیتا, ان سے پیسے بٹورتا تھا, ان سے پیسے کماتا تھا. اس نے پھر ایک ڈرامہ آپ کے سامنے رچایا کہ جی مجھے مارا ہے اپنا جہادی اور میری گولی ماری ہے, جب اس نے ISI کے زیر اسلام کا نام لیا. جب یہ بریفنگ میں بیٹھا ہوا تھا آرمی چیف کے ساتھ, آپ کو یاد ہے, تو آرمی چیف نے کہا کہ تمہیں جاوید کس کے ایک بلوچستان کی ایک شخصیت, اس کے بھائی نے تمہیں مارا ہے, تم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے. یہ اس کی زبان وہاں پہ گنگ ہو گئی, چپ ہو کے بیٹھ گیا. اب کیوں مارا گئی تھی اس کو گولی, یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اخلاقیات کے زمرے میں آ جائے گا. اور کوئی ایسی چیزیں تھی اس کے اور اس شخص کے درمیان جس کو یہ چیز چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا, جس کی وجہ سے اس کو گولی ٹانگ کے اوپر لگی تھی. اب سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا, جو آپ سوال کر رہے ہیں, یعنی 1971 کی وار کے بعد یہ شخص گیا بنگلہ دیش, نے وہاں جا کے پاکستانی فوج کو گالیاں دی, بنگلہ دیش کی حکومت سے پیسہ لیا, اس سے اس نے ایوارڈ بٹورا. یہ جو کچھ کہہ رہا تھا, میں آپ کو صرف پاکستان کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے جو اس نے کہا کہ جی پاکستان آرمی نے ظلم کیا اور پاکستان آرمی نے یہ کچھ کیا, میں نہیں کہتا کہ جی آپ میری بات مانیں, میں نہیں کہتا کہ آپ میری بات کو قبول کریں, لیکن ہمیں یہ چاہیے, یہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے اور اس کے جھوٹ کو منظر عام پہ لانے کے لیے ہمیں کچھ لوگوں کی, وہ لوگ جو سوچ رکھتے ہیں, وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں, ان کی کم سے کم ہمیں کوئی نہ کوئی بکس, کوئی نہ کوئی تحریریں تو پڑھ لینی چاہیے نا, پڑھنی چاہیے, تاکہ اگر ہم وہ پڑھیں گے یا اگر ہم وہ کام کریں گے تو اس سے ہمیں جو ایک حقیقت جو ہے نا وہ ابھر کے سامنے آئے گی. اب اس میں ایک مطلب بہت اچھی کتاب ہے جو حسن ظہیر صاحب نے لکھی ہے, سیپریشن آف ایسٹ پاکستان. اس میں انہوں نے تمام ایسٹ پاکستان کے حالات بیان کیے ہیں. اس کے بعد ایک انڈین آتھر ہے, اس نے کتاب لکھی ہے انڈیا مجیب الرحمان بنگلہ دیش لبریشن, اور اس کا نام ہے ششکا بینرجی. اس کتاب کو اٹھا کے پڑھ لو, اس میں وہ کیا کہتے ہیں. شرمیلا بوس نے ایک کتاب لکھی تھی, اس کا نام تھا ڈیڈ ریکننگ, اور اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ بنگال کے اندر, اب یہ میری بات سنیے گا بڑی غور سے, پاکستان کے لوگوں کو سننی چاہیے, کہ بنگالی نیشنلزم کے اوپر بنگال کے اندر جب 1971 میں بنگالی نیشنلزم, بنگالیوں نے نان بنگالی لوگوں, بچوں کو, عورتوں کو, مردوں کو ذبح کیا, اور پاکستان آرمی نے کسی عورت کو یا کسی بچے کے ساتھ کوئی جاتی, یہ شخص بنگلہ دیش جا کے بیٹھتا ہے, وہاں یہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج کے خلاف بات ہے. اب اگر کوئی صحافی, وہاں پہ ایک وہ پرانی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی بیٹھی ہوتی ہیں, آسما جہانگیر, جو ہمیشہ کھیلتی, جو ہے مر گئی ہیں لیکن ہمیشہ کھیلتی تھی ویسٹرن ٹیون کے اوپر, ابھی تو ان کی شکر ہے نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, تو ایک اور ایشو پاکستان میں کھڑا نہیں ہوا. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے گا
کہ یہ جب گالیاں دے رہا تھا تو کیا اس کو اس وقت چھوڑنا چاہیے تھا؟ یہاں ہماری ریاست کی کمزوری ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو جو بکاؤ ہے، ایک ایسے شخص جو بنگلہ دیش انٹیلیجنس کا ٹاؤٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف اس کے اوپر یہ مقدمہ نہیں بنتا ضمیر، بھٹو کو کس بارے میں کس لیے قتل کس لیے پھانسی دی گئی تھی؟ کیا بھٹو صاحب نے خود قتل کیا تھا؟ بھٹو صاحب کو ابیٹمنٹ میں پھانسی دی گئی تھی نا۔ تو یہ آدمی اس نے وہ جو خواجہ خالد متعلق کی موومنٹ کے متعلق انفارمیشن دی وہ اپنا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو، ٹیلی فون اس کے پکڑے گئے جس میں خواجہ خالد بارے میں یہ بتا رہا ہے اس نے ان کے قتل میں مدد کی، تو اس کے اوپر ابیٹمنٹ کا کیس بنتا ہے نہیں بنتا؟ اگر کوئی کسی کی موومنٹ کے بارے میں انفارمیشن دے کے کہے کہ اس کو مارو تو اگر مر جائے وہ تو ابیٹمنٹ کا کیس بنتا ہے نہیں بنتا؟ بنگلہ دیش میں بیٹھ کے حسینہ واجد کے سامنے کہتا ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی دو۔ اب جماعت اسلامی اتنی بڑی آرگنائزیشن پاکستان کے اندر، ان کی آنکھیں نہیں کھلتی کہ ان کے بارے میں یہ کیا کہا کے آیا بنگلہ دیش میں؟ کیا ان کو اس کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا فرید پراچا صاحب یا باقی لوگوں کو پولیٹیکل اپنا ریزنز کی وجہ سے کہ جی ایک صحافی ہے تو ہم سے غلط ہو، ان کو نہیں بولنا چاہیے؟ یا آن دا اسٹیج یہ کہہ رہا تھا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی دو۔ یہ ابیٹمنٹ میں چارج ہوتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ قتل کا چلنا چاہیے۔ یہ تو چھوڑ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے، یہ تو اس ابیٹمنٹ میں انوالو ہے جہاں اس نے خالد ان کو قتل کروایا، ان کے بارے میں انفارمیشن دی، پاکستانی فوج کی موومنٹ کے بارے، اور وہ کالز موجود ہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ان کالز کو آپ اپلوڈ کر دیں اپنے چینل کے اوپر۔ یہ ٹائم نہیں بنتا اس کو معاف کرنے کا، اس کو ایگزمپلری پنشمنٹ دینی چاہیے، اور پاکستان کے لوگوں کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اس کے میں صرف ریاست کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ریاست کے اندر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ریاست ان کے لیے ماں کی طرح ہوتی ہے کہ اگر ان کے ماں کے خلاف کوئی ماں بات کرے، اب ماں کے خلاف جو بات کرے اس کے لیے میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی زبان استعمال کرے اور ایسا پریکٹیکل کام کرے تو اس کے لیے آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگنا چاہیے۔ He should be punished very severely۔ اس کو بہت، اور پاکستان کے لوگوں کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اس کے منہ کے اوپر تھوکیں، اس کو گدھے پہ بٹھا کے آپ کو چاہیے کہ اسلام آباد کی سڑکوں میں اور لاہور کی سڑکوں میں جوتے مارے اسے، لوگ جوتے مارے اسے۔ دکھ کی بات یہ ہمارے یہاں کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں ضمیر جو وہ عورت مارچ کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں، جو سی آئی اے نے کریٹ کیے یہاں پہ عورتوں کے درمیان بدامنی اور بے چینی پھیلانے کے لیے، اور اس قسم کی بہت ساری پی ٹی این کو بھی یہاں پہ لال ٹوپیاں پہن کے یہاں پہ جلوس نکال جاتے ہیں۔ وہ پی ٹی این جس کو سی آئی اے کا اسٹیشن چیف بریف کیا کرتا تھا، تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے صحافی اور لوگ ایسے ملیں گے، وہ لال لال ٹوپیاں پہن لیتے، کہتے ہیں ایشیا سرخ ہے، پاکستان سرخ ہے۔ اور بھائی سرخے تو تھے، وہ تو روس میں تھے، پاکستان میں تو کوئی سرخہ نہیں، تم کہاں سے سرخے بن کے آگے ہو کمیونزم کی اولاد بن کے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ فالٹ لائنز ہم کو پہچاننی ہے، ہمیں صرف ریاست نے نہیں، پبلک نے بھی ریئیکٹ کرنا ہے، آپ نے بھی ریئیکٹ کرنا ہے اس قسم کے زرد صحافیوں کے خلاف۔